لاہور میں کم عمر ڈرائیور کی وجہ سے ایک اور جان چلی گئی۔ چوم کی ہاؤسنگ سوسائٹی میں میڈیکل کی طالبہ قتل۔ کم عمر ڈرائیور عبدالرحمان فیملی کی گاڑی کا پیچھا کر رہا تھا۔ فیملی کی جانب سے منع کیا تو جھگڑا ہو گیا۔ ملزم نے اپنے ماموں کو بلا لیا۔ لڑکے کے ماموں نے فیز 2 میں آ کر ڈاکٹر کے گھر فائرنگ کر دی۔ سعودی عرب سے پڑھنے ماموں کے گھر آئی میڈیکل کی طالبہ کی کمر میں گولی لگی۔ 21 دن اسپتال میں زیر علاج رہنے کے بعد طالبہ دم توڑ گئی۔ FIR کے مطابق کم عمر ڈرائیور لاپرواہی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ پولیس نے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ مقتولہ کے اہل خانہ کا نگراں وزیر اعلیٰ کو خط، تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ۔ کہا بااثر ملزمان صلح کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ ملزمان نے پہلے گھر پر فائرنگ کی، پھر زخمی طالبہ کو اسپتال جانے سے روکا، فیملی کو گاڑی سے اتار کر تشدد کیا۔ عینی شاہد سوسائٹی کے گارڈز نے واقعے کی تفصیل بتا دی۔ کہا عبدالرحمان تیز ڈرائیونگ کرتے ہوئے گاڑی کے پیچھے سوسائٹی میں داخل ہوا۔ کچھ ہی دیر کے بعد کم عمر ڈرائیور کے ماموں اور ساتھیوں نے فائرنگ کی۔ فائرنگ کے بعد ملزمان نے سوسائٹی کے گیٹ بھی بند کروائے۔ اہل خانہ زخمی طالبہ کو اسپتال منتقل کرنے کے لیے سوسائٹی کا گیٹ کھولنے کے لیے منتیں کرتے رہے۔ ملزمان نے تشدد کا نشانہ بنایا، خون دیکھ کر دروازے کھول دیے۔ کراچی کے شاپنگ مال میں آتش زدگی، کئی خواب جل کر راکھ۔ سافٹ ویئر انجینئر شاہزیب اور اس کے دوست اسد کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ شاہزیب نے دوست کے ساتھ مل کر 2 ماہ قبل دفتر کھولا تھا۔ لواحقین کہتے ہیں انتظامیہ نے ہمیں شاہزیب کی موت کی اطلاع تک نہ دی۔ تحقیقاتی کمیٹی بنانے سے انصاف نہیں ملے گا، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا یقین نہیں۔ شاپنگ مال میں جان سے گئے، آدیش کی آخری رسومات بھی ادا کر دی گئیں۔ آدیش عمارت میں قائم کال سینٹر میں کام کرتا تھا۔ آدیش کے رشتہ دار غم سے نڈھال۔ کراچی میں آگ سے متاثرہ شاپنگ مال سیل، تحقیقاتی ٹیم نے راشد مناس روڈ پر شاپنگ مال کا دورہ کیا۔ DIG غلام اصفر مہیسر کہتے ہیں کمیٹی 7 دن میں تحقیقاتی رپورٹ پیش کرے گی۔ عمارت مخدوش ہو گئی، خالی کرایا جائے گا۔ واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ قتل بالسبب لاپرواہی اور نقصان رسانی کی دفعہ شامل۔ مال انتظامیہ، بلڈر، نقشہ منظور کرنے والے آفیسر، فائر بریگیڈ اور کے الیکٹرک کو نامزد کیا گیا ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا ہے جس عمارت میں آگ لگی وہ کنٹونمنٹ بورڈ کی حدود میں آتی ہے، لیکن وہاں سے کوئی نہیں آیا۔ ہم کام بھی کرتے ہیں اور برائی بھی ہماری ہوتی ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل، نیب ٹیموں کی اڈیالہ جیل میں چیئرمین PTI سے الگ الگ پوچھ گچھ۔ نیب کی تیسری ٹیم PTI چیئرمین سے تفتیش کے لیے اڈیالہ جیل پہنچ گئی۔ نیب کی تیسری ٹیم کے ممبر عزیر اللہ اڈیالہ جیل پہنچے۔ ایک ٹیم 2.5 گھنٹے تفتیش کے بعد روانہ ہوئی۔ نیب ٹیم PTI چیئرمین سے 15 نومبر سے مسلسل تفتیش کر رہی ہے۔ العزیزیہ ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کی اپیلوں پر سماعت کل ہوگی۔ نواز شریف مریم نواز کے ہمراہ اسلام آباد آئیں گے۔ ذرائع کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے بعد نواز شریف کا مریم قیام کا امکان۔ نواز شریف کی خیبر پختونخوا کے رہنماؤں سے اہم ملاقاتیں ہوں گی۔ نواز شریف کی اتحادی جماعت کے رہنماؤں سے ملاقات کا شیڈول طے کیا جا رہا ہے۔ نواز شریف نون لیگ کی قانونی ٹیم سے بھی ملاقات کریں گے۔ نواز شریف رواں ہفتے پارٹی کے پارلیمانی بورڈ کے اعلان پر حتمی مشاورت کریں گے۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کی بھی اسلام آباد روانگی متوقع۔ نیا پاکستان نہیں، بہترین پاکستان بنائیں گے۔ ہمیں پتا ہے کہ اس ملک کو ٹھیک کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اپنی ٹیم بنا لی ہے، منشور پر عمل کرائیں گے۔ جہانگیر ترین کا کامونکی میں IPP کے ورکرز کنونشن سے خطاب۔ علیم خان بولے IPP کی حکومت میں غریبوں کو ملنے والی مفت بجلی کی قیمت امیر ادا کریں گے۔ موٹر سائیکل والوں کے لیے پیٹرول کی قیمت آدھی ہوگی۔ نوجوانوں کو نوکریاں ملیں گی، بلا سود قرضے دیے جائیں گے۔ کراچی میں MQM پاکستان کا جلسہ، کورنگی کے پنڈال میں کارکنوں کی بڑی تعداد جمع۔ خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال خطاب کریں گے۔ IMF کی ڈکٹیشن پر عام آدمی کی جیب پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا DG خان میں خوشحال پاکستان روڈ کارواں سے خطاب۔ کہا نواز شریف اور زرداری کہتے ہیں ان کے خلاف سازش ہوئی، سازش حکمرانوں نہیں عوام کے خلاف ہوئی۔
غزہ جنگ بندی میں وقفے کا تیسرا روز، حماس اور اسرائیل میں مزید قیدیوں کا تبادلہ جلد متوقع۔ آج حماس 13 اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کرے گا، جس کے بدلے میں اسرائیل کی جانب سے 39 فلسطینی قیدی رہا کیے جا رہے ہیں۔ قیدیوں کے تبادلے کی فہرست مصری حکام کو موصول، فلسطینی قیدیوں کو رام اللہ سے رہا کیا جائے گا، جبکہ اسرائیلی یرغمالی رفح کراسنگ پر مصری حکام کے حوالے کیے جائیں گے۔ جن کو صہیونی دہشت گرد کہتے ہیں وہ اسرائیل سے زیادہ انسان دوست نکلے۔ حماس کے حسن سلوک نے رہا ہونے والے اسرائیلی شہریوں کو سچ بتانے پر مجبور کر دیا۔ قیدیوں کے تبادلے پر حماس نے خواتین کو خواتین اہلکاروں کے ساتھ بھیجا، مرد فاصلے پر رہے، ان کو ساتھ لے جانے کے لیے کھانا اور دوائیاں بھی فراہم کی گئیں۔ خواتین نے جاتے ہوئے ایسے ہاتھ ہلایا جیسے کسی اپنے کو الوداع کر رہی ہوں۔ ایک لڑکی نے مسکرا کر حماس اہلکار کا شکریہ ادا کیا، جیسے وہ قیدی نہیں مہمان رہے ہوں۔ غزہ میں عارضی جنگ بندی کے بعد زندگی لوٹ آئی، بازاروں میں گہما گہمی، لوگ روزمرہ کی اشیاء خریدنے میں مصروف، سڑکوں پر اسٹالز لگ گئے۔ جنگ میں وقفے کے تیسرے روز بھی امدادی سامان کے ٹرک غزہ میں داخل، خوراک اور پانی سے لدے 61 ٹرک پہنچے۔ اقوام متحدہ کے مطابق مزید 200 ٹرک روانہ کیے گئے ہیں۔ 2 روز کے دوران 300 سے زیادہ ٹرک غزہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ مریضوں کے انخلاء کے لیے 11 ایمبولینسز، 3 کوچز اور 1 فلیٹ بیڈ الشفا اسپتال پہنچایا گیا۔ غزہ کے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی، کراچی میں جماعت اسلامی نے مزار قائد سے 3 تلوار تک موٹر سائیکل ریلی نکالی۔ ریلی کے شرکاء نے فلسطین کے جھنڈے اٹھا رکھے تھے۔ نوجوانوں اور بچوں کی بڑی تعداد نے ریلی میں شرکت کی۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے خطاب میں کہا، دنیا بھر کے باضمیر انسان فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ حماس نے مغرب کی آنکھوں پر پٹی کو کھول دیا۔ لاہور میں مجلس وحدت المسلمین کی جانب سے آزادی فلسطین مارچ، علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا، اس جنگ نے اسرائیل کا مکروہ چہرہ بے نقاب کر دیا۔ فلسطینیوں نے پوری دنیا کو بیدار کر دیا۔ مارچ میں جماعت اسلامی سمیت دیگر جماعتوں کے رہنما بھی شریک ہوئے۔ پنجاب کے 10 اضلاع میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کے باوجود اسموگ کا روگ برقرار، لاہور فضائی آلودگی میں آج دوسرے نمبر پر۔ لاہور سمیت 10 اضلاع میں مارکیٹیں بند، لاہور مال روڈ ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند، صرف سائیکل سوار اور پیدل شہریوں کو جانے کی اجازت۔ کراچی میں بارش آئی، سردی لائی، رات بھر ہونے والی برسات کے بعد خنکی بڑھ گئی۔ کم سے کم درجہ حرارت 16 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ تھرپاکر میں بارش اور ژالہ باری کے بعد صحرا کا حسن نکھر گیا۔ محکمہ موسمیات کی سندھ میں مزید بارش ہی پیش گئی۔ بلوچستان کے علاقوں گوادر، تربت، کیچ اور پسنی میں بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ قلات میں پارہ -1 تک گر گیا۔ کوئٹہ میں کم سے کم درجہ حرارت 6 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ خیبر پختونخوا کے میڈیکل کالجز میں داخلے کے لیے دوبارہ MD-CAT امتحانی مراکز کے اطراف دفعہ 144 نافذ کی گئی۔ بائیو میٹرک اور مکمل تلاشی کے بعد طلبہ کو داخل ہونے کی اجازت دی گئی۔ گزشتہ ٹیسٹ کے نتائج نقل کی وجہ سے روک دیے گئے تھے۔ ننکانہ صاحب میں بابا گرو نانک کے 556ویں جنم دن کی تقریبات جاری۔ بھارت سے 2900 سکھ یاتریوں کی شرکت۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب سے سکھ یاتریوں کے وفد کی ملاقات۔ محسن نقوی کی سکھ یاتریوں کی تجاویز اور سفارشات پر عمل درآمد کی یقین دہانی۔ ملک کو کمزور کرنے کے لیے اداروں اور عوام کے درمیان دیوار کھڑی کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ وفاقی وزیر مذہبی امور انیق احمد کا لاہور میں قومی پیغام پاکستان امن کانفرنس سے خطاب، کہا تمام مسالک کو قومی یکجہتی کے لیے متحد ہونا ہوگا۔ ملک دشمن عناصر کے خلاف کارروائیوں کا آغاز کر دیا۔ نگراں وزیر اطلاعات بلوچستان جان چغتائی کہتے ہیں، افغان سرزمین دہشت گردوں کی سہولت کاری کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ بلوچستان میں تقریباً 2.5 لاکھ جعلی شناختی کارڈ بنائے گئے جن کے خلاف کارروائی ہوگی۔ طالبان کے اقتدار میں خواتین اور لڑکیوں کے خلاف تشدد میں بتدریج اضافہ۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق خواتین مخالف 80 حکم نامے جاری، عورتوں کے 60,000 سے زائد کاروبار بند کر دیے گئے۔ افغان حکومت میں ایک بھی خاتون وزیر نہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے طالبان حکومت نے افغان خواتین کی شناخت کو مسخ کر دیا۔
कराची के सफारी पार्क में जिप लाइन का आगाज। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने इफ्तिताह किया, खुद भी लुत्फानंदोज हुए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अब आपको मियारी तफरीह के लिए थाईलैंड या दुबई जाने की जरूरत नहीं, शरीयत के मुताबिक तफरीह यही फराहम करेंगे। 2 बच्चों की मौत के बाद यूसी मुराद मेमन में गटरों के ढक्कन लग गए। डिप्टी मेयर कराची के हलके में गुज़िश्ता रोज मुस्कान नामी बच्ची खुले मैनहोल में गिरकर जाँ बहक हो गई थी। मेयर कराची का कहना है, जितने ढक्कन मांगोगे दे दूंगा, मसला ढक्कन का नहीं, उन्हें संभालने का है। सब चर्सी डिप्टी मेयर के इलाके में ही कार्रवाई क्यों कर रहे हैं? क्या कोई जानबूझकर ढक्कन निकाल रहा है? ढक्कन चोरी हो रहे हैं, पुलिस कुछ नहीं कर रही, लेकिन एफआईआर हमारे खिलाफ काट दी जाती है। लाहौर में बच्चों की लड़ाई में 45 साल के शख्स की जान चली गई। क्रिकेट खेलते हुए बच्चों का झगड़ा हुआ। मुल्जिमान ने पहले बच्चे पर तशद्दुद किया, फिर बच्चे के वालिद को बल्ले मार मार कर बेहाल कर दिया। नासिर बट जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसे। दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी टीम की तैयारियां। खिलाड़ियों का पिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन, कोचेस की निगरानी में फील्डिंग और बॉलिंग की भरपूर मशकें। स्क्वाड में मौजूद प्लेयर्स ने सिनेरियो मैच भी खेला। पाक ऑस्ट्रेलिया 3 मैचेस की सीरीज का पहला टेस्ट 14 दिसंबर से खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम के लिए मैच विनर बनना चाहता हूं। नौजवान ओपनर साइम अयूब दौरे ऑस्ट्रेलिया में अच्छी परफॉर्मेंस के लिए पुरुमीद। कहते हैं, किसी एक फॉर्मेट की बात नहीं, क्रिकेट स्पेशलिस्ट बनना चाहता हूं। हर फॉर्मेट के हिसाब से खुद को ढालने की कोशिश करता हूं, अपना कोच खुद बनने की कोशिश करता हूं। ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर नील हॉकिंस का अहलिया के साथ रावलपिंडी स्टेडियम का दौरा। पाकिस्तानी क्रिकेटर से मुलाकात की, कौमी खिलाड़ियों के साथ क्रिकेट भी खेली। कराची में नेशनल T20 कप के मुकाबले लाहौर ब्लूज ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद कराची वाइट्स को हरा दिया। कराची ब्लूज ने लड़काना को शिकस्त दी। एबटाबाद ने बहावलपुर के खिलाफ कामयाबी हासिल की। पेशावर ने कोयटा को 69 रन से मात दी। नेशनल स्टेडियम में होने वाला मैच देखिए ARY ज़ैप पर बराह रास्त। कौमी क्रिकेटर्स की शादियों का सीजन। ऑलराउंडर फहीम अशरफ के वलीमे की तकरीब फूल नगर में हुई। दावत में साबिक कप्तान मिसबाह उल हक, अजहर अली, कामरान अकमल और दीगर खिलाड़ियों की शिरकत। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की शिरकत। शरीक हुए इमाम उल हक का निकाह कल हुआ। आज वलीमा लाहौर में होगा। दूल्हा हेलीकॉप्टर में दुल्हन लेने पहुंच गया। पेशावर के इलाके अचीनी बाला में शादी की तकरीब। दूल्हा स्वाबी से हेलीकॉप्टर में पेशावर पहुंचा। दुल्हन की ख्वाहिश थी उसकी रुखसती हेलीकॉप्टर में हो।